अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। नावल हुक की आज एपिसोड 25 है। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने नावल के एपिसोड। नावल नेम है हुक, राइटर मानिया खान, यानी कि मैं। एपिसोड है 25। आज बलाज का मूड काफ़ी खुशगवार था क्योंकि उसकी ज़बरिश से बात जो हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं मगर वो काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गया था ज़बरिश को लेकर। उसने फ़याज़ के दोस्त आबिद के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला कि वो फ़याज़ की कत्ल की रात को ही फ़रार हो गया था पाकिस्तान से, जबकि उसका वीज़ा 1 साल का था। इसलिए शायद अदनान उसे 1 साल के इंतज़ार का कह रहा था। शायद उसने भी उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन निकलवा रखी थी। उसका दिल तो कह रहा था वो जाए ज़ोरेज़ के पास और उसके सामने उसके कज़न की हकीकत खोले, मगर वो जानता था ज़ोरेज़ उसकी बात का रत्ती बराबर भी यकीन नहीं करेगा। वो ऑफ़िस से वापस घर जा ही रहा था कि तभी उसे अनवर मलिक की कॉल आने लगी। उसे हैरत हुई उनकी कॉल देखकर, क्योंकि जब से उसने उनके पास काम करने से इनकार किया था तब से लेकर आज तक उनकी कॉल नहीं आई थी। अपनी हैरानगी को एक साइड पर रखते उसने कॉल पिक करते सलाम में पहल की थी। उसके लहजे में अदब था क्योंकि जो भी था वो उसके मसीहा थे, वो उनकी इज़्ज़त करता था। जी सर, खैरियत थी? बलाज ने अदब से पूछा, जबकि उसके सर कहने पर अनवर मलिक दूसरी जानिब मुस्कुराए थे। बरखुदार, अब तो मुझे सर कहना बंद कर दो। अब तो हम रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं, अनवर मलिक ने थोड़े शरारती अंदाज में कहा, मगर बलाज के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट भी न आई थी। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि आज घर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। मैं घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनवर मलिक के ख़ुद को बुलाने की वजह तो वह नहीं जानता था, लेकिन उनको इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए उन्हें ओके कहते उसने फ़ोन बंद करते बाइक का रुख अनवर मलिक के पैलेस की तरफ किया था। आओ बलाज, बैठो यार। मेरे पास काम क्या छोड़ा, तुम तो इधर आना ही भूल गए। बलाज जैसे ही मलिक पैलेस पहुंचा तो अनवर मलिक उससे गले मिलते शिकायत कर गए, जबकि वो उनकी शिकायत पर हंस पड़ा था। बस सर, काम की मसरूफियात इतनी होती हैं, वक्त ही नहीं मिलता, बलाज ने अपने ना आने का जवाब बताया। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत मसरूफियात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इन मसरूफियात में अपने से जुड़े रिश्तों को भूल जाओगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे। अनवर मलिक की बात पर बलाज हैरान हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि आखिर अनवर मलिक ने ये बात कही क्यों है। मैं समझा नहीं सर, आपका मतलब क्या है? बलाज ने नासमझी से पूछा। देखो, सबसे पहले तो मुझे सर कहना बंद करो, और दूसरी बात ये कि मैं दिया के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा इनकार जानते हुए भी तुम्हें मजबूर करते दिया के साथ तुम्हारा निकाह करवाया, मगर मैं खुद मजबूर था अपनी बेटी के हाथों, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुम खुद उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लो कि वो जो अपनी आसाइश भरी ज़िंदगी के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती थी, वो तुम्हारी मोहब्बत में 1.5 माह से बिना उफ़ किए तुम्हारे उस छोटे से घर में रह रही है। वो दिया जो खुद को हर वक्त टिप टॉप रखती थी, आज उसे अपनी होश ही नहीं, मगर ना जाने क्यों तुम्हें ये सब कुछ नज़र नहीं आता। मैं आज गया था दिया से मिलने, और यकीन जानो बलाज, मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि मेरी लाडों में पली बेटी, जिसने कभी अपने बेड शीट की एक सलवट भी ठीक नहीं की थी, आज वो तुम्हारे घर के सारे काम करती है, खाना बनाती है, सफाइयाँ करती है, सिर्फ़ इसलिए कि शायद तुम उससे राज़ी हो जाओ। अगर वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो क्या बदले में तुम उसे थोड़ी सी तवज्जो नहीं दे सकते? अनवर मलिक उसे समझाते हुए बोले, जबकि उनकी बातों पर बलाज थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। तुम खुद सोचो, तुम उसके गार्ड रह चुके हो, ज़्यादा बेहतर जानते हो कि पहले दिया हफ्ते में 3 दिन मॉल का और पार्लर का चक्कर लगाती थी और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती, लेकिन अब वही दिया इस 1.5 माह में एक बार भी तुम्हारे पास आकर शॉपिंग का बोली? क्या उसने शॉपिंग पर जाने का नाम लिया? अनवर मलिक ने उससे पूछा तो बलाज का सर खुद ब खुद ना में हिला था, क्योंकि वाकई ही दिया ने कभी भी उससे आकर किसी किस्म की ज़िद नहीं की थी। उसका ध्यान नहीं गया या शायद उसने खुद ही इग्नोर किया, लेकिन हाँ, वाकई दिया ने खुद पर गौर करना तो छोड़ ही दिया था। उसे अब सिर्फ इसकी फ़िक्र होती थी कि बलाज के कपड़े धुले हुए हैं, इस्त्री किए हुए हैं, उसकी शूज़ पॉलिश हैं, उसका खाना तैयार है। उसकी बेरुखी सहने के बावजूद भी कभी वो ज़ुबान पर उफ़ का लफ्ज़ भी नहीं लाई थी। आई एम सॉरी सर, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अब दोबारा आपको किसी किस्म की शिकायत ना मिले। बालाज ने शर्मिंदा होते कहा तो अनवर मलिक ने उसके कंधे पर थपकी दी थी। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना या तुम्हें ऑर्डर देना नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता था। अनवर मलिक ने उसे गले लगाते कहा तो बलाज मुस्कुराया था।
نہیں سر، میں جانتا ہوں آپ مجھے سمجھا رہے تھے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اب آپ کو کسی قسم کی شکایت نہ ملے۔ بالاج نے انہیں یقین دلایا تو انور ملک خوش ہو گئے تھے۔ وہ گھر پہنچا تو اسے گھر سے ساتھ والی آنٹی نکلتی نظر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں پلیٹ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ دینے آئی تھی۔ انہیں سلام کرتے وہ اندر آتے دروازہ بند کر چکا تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سنتے وہ سمجھ گیا کہ دیا کچن میں ہی ہے، اس لیے وہ سیدھا کچن میں گیا تو دیا برتن دھوتی نظر آئی۔ اس کے کانوں میں انور ملک کے الفاظ گونج رہے تھے، جبکہ نظریں اس کی دیا کے ہاتھوں پر تھیں۔ کتنے مختلف تھے نا یہ ہاتھ ان ہاتھوں سے جو آج سے 2-3 ماہ پہلے ہوتے تھے۔ کبھی اس نے دیا کے ہاتھوں سے نیل پینٹ اور رنگز اتری نہیں دیکھی تھی، اور آج وہ ہاتھ بالکل خالی تھے۔ اس کے ہاتھ اتنے پیارے ہوتے تھے کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، جبکہ پتلی اور لمبی لمبی انگلیوں پر لمبے ناخن انہیں اور خوبصورت بنا دیتے تھے۔ لیکن اب اس کے ہاتھوں پر نہ تو کوئی رنگ تھی نہ ہی نیل پینٹ۔ ہاں، ناخن ابھی بھی بڑے تھے، لیکن برتن دھو کر کپڑے دھو کر کام کر کے ان میں وہ چمک اور خوبصورتی نہیں رہی تھی۔ دیا نے ابھی تک اس کے آنے کا نوٹس نہیں لیا تھا، جبکہ بالاج بھی خاموشی سے کھڑا اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہاتھوں سے اس کی نظر بالوں پر گئی تو اسے اور زیادہ افسوس ہوا، کیونکہ اس کے بال بھی کافی رف ہو گئے تھے۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے گلا کھنگارا تو دیا چونکتی فوراً پلٹی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے جلدی سے نل کھول کر اپنے ہاتھ دھوتی پاس پڑے رومال سے انہیں صاف کرتے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ ساتھ ہی اس نے فریج سے پانی نکالتے اسے گلاس میں بھرا تھا۔ ابھی آیا ہوں، بالاج نے مختصر جواب دیتے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے پانی پیا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، دیا نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر کہا، جبکہ بالاج نے نہ میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم بس کپڑے چینج کر لو، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں اور کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے، بالاج نے نرم لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات پر دیا شاکڈ ہو گئی تھی۔ شاپنگ اور ڈنر میرے ساتھ، وہ بھی باہر؟ دیا نے حیرت سے پوچھا، جبکہ اس کے یوں حیرت سے پوچھنے پر بالاج نے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا اسے۔ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، دیا خوشی سے کہتی بھاگ کر اس کے کمرے میں گھس گئی، جبکہ بالاج نے اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں گئی ہے۔ اقرا اس وقت زوریز کے کمرے میں موجود تھی، کیونکہ زوریز نے اس سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ جی لالا، آپ نے بات کرنی تھی؟ اقرا نے اس سے پوچھا تو زوریز نے ہاں میں سر ہلاتے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر فوراً وہ بیڈ پر بیٹھی۔ کل میں نے بات کی تھی بہرام سے، لیکن وہ راضی نہیں 1 سال بعد رخصتی کرنے کے لیے۔ میں نے اس کے سامنے وجہ بھی رکھی تھی، لیکن وہ نہیں مانا، بلکہ اس نے ایک سجیشن دیا ہے مجھے، جو مجھے کافی حد تک بہتر لگا، اور میرے خیال سے بھی رخصتی کر دینی چاہیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں میں اپنے فرض کو جلد از جلد نبھاؤں، اور مجھے یقین ہے بہرام تمہارے لیے بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہوگا اور تمہیں بہت خوش رکھے گا، زوریز نے بات کا آغاز کرتے کہا، جبکہ اقرا خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا سجیشن دیا ہے؟ اقرا نے اس سے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری اور اس کی رخصتی زیادہ دھوم دھام سے نہ کی جائے، نارملی کر دی جائے، اور یہیں شہر میں ہی کر دی جائے، گاؤں میں جا کر نہیں، اور اس متعلق گاؤں میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، انہیں یہی لگے کہ تم یہاں ابھی پڑھ رہی ہو اور تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، جب تک زبرش کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی تب تک۔ میرے خیال سے تو زبرش وہاں گاؤں میں بھی رہ لیتی، لیکن تمہاری ضد ہے کہ وہ نہیں، وہاں سیف نہیں ہے، باقی آگے بھی تمہاری مرضی ہے، زوریز نے اسے پلان بتاتے کہا، جبکہ اقرا کچھ پل خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پلان اچھا ہے، لیکن اپنے دوست کو سمجھا دیجیے گا کہ خبردار جو اس نے مجھے یہاں آنے سے روکا، میرا جب دل کرے گا میں زبرش کے پاس آ جایا کروں گی۔ اقرا نے ہاں کرتے ساتھ میں زوریز کو اپنی طرف سے شرط بتائی تھی، جس پر زوریز مسکرا پڑا۔ میں سمجھا دوں گا اور یہ بھی کہہ دوں گا خبردار جو اس نے میری بہن کی کسی بات سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زوریز نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو اقرا ہنس پڑی اور پھر اس کے سینے سے لگتی آنکھیں بند کر گئی۔ لالا، مجھے بہت یاد آئے گی اپنی رخصتی پر مورے کی، بابا کی اور کائنات آپی کی۔ وہ کیوں چلے گئے اتنی جلدی؟ اقرا نے دکھی ہوتے کہا تو زوریز کے دل کو بھی کھچاؤ پڑا تھا۔ نہیں میری جان، اداس نہیں ہوتے، میں ہوں نا آپ کے پاس، اور میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ نے اداس نہیں ہونا، آپ کے اداس ہونے پر انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، زوریز نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے سینے میں چھپاتے کہا، جبکہ اقرا نے اس کے کہنے پر فوراً آنکھوں سے ٹپکتے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، میں تو نہیں ہو رہی اداس، بلکہ میں تو خوش ہوں، آخر میری شادی ہو رہی ہے، ابھی مجھے شاپنگ کرنی ہے، بہت ساری تیاری کرنی ہے۔ اوہو لالا، آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا،
اقرا ایک دم سے کھڑی ہوتی، پٹر پٹر بولتی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ زریز حیران رہ گیا تھا اس کی یوں اچانک بدلنے پر۔ لیکن پھر اقرا کی باتیں سوچ ہنس پڑا۔ اس کی بہن واقعی جھلی تھی۔ کیسے اس سے آرام سے کہہ گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ زریز اقرا کی بات سوچتا ہنس پڑا اور پھر خود بھی کمرے سے نکل زبرش کو ڈھونڈنے لگا۔ زبرش اپنے کمرے میں لیٹی آج اپنی اور بالاج کی ہوئی گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تبھی زریز دروازہ کھول کمرے میں آیا۔ اس کی یوں اچانک آنے پر زبرش فوراً اٹھ کر بیٹھی اور اپنے گرد دوپٹہ اچھے سے پھیلانے لگی۔ اٹھو، آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی۔ زریز نے اس کے پاس جا کر اس کا بازو پکڑتے کہا، جبکہ زبرش حیران تھی اس کے الفاظوں پر۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، زبرش نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کہا۔ تم یہاں ٹھیک ہو، لیکن مجھے میرے بیبی کی فکر ہے۔ دیکھو، میری بہن بہت ایکسائٹڈ ہے اس بچے کو لے کر، اس کی خاطر وہ اپنی رخصتی سے بھی انکار کر رہی ہے۔ وہ گاؤں جانے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ اسے فکر ہے کہ چچی اس بچے کو نقصان پہنچائے گی، جبکہ یہ بات تو میں ہی جانتا ہوں کہ تم خود بھی یہ بچہ نہیں چاہتی، تو ایسے میں یہ بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا تمہیں یوں اکیلا اس کمرے میں رہنے دوں۔ تم میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو گی تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ بچہ سیف ہے۔ زریز کی باتوں پر زبرش حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر دل ہی دل میں وہ مسکرائی تھی، کیونکہ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے سب جھوٹ بولا تھا تاکہ زریز اس سے ضد میں آ کر یہ بچہ ختم کرنے کا نہ کہے۔ پر اسے یہ بات بری لگی کہ وہ صرف اقرا کی وجہ سے اس بچے کی فکر کر رہا ہے، اور خود ویسے اسے اس بچے کی فکر نہیں تھی۔ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں کچھ نہیں کروں گی اس بچے کو، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، زبرش نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ اس کے کرتے کہا۔ جب اسے کسی طور مانتا نہ دیکھ وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب لے کر چل پڑا۔ زبرش اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے اسے خود کو نیچے اتارنے کا کہنے لگی، مگر زریز کان بند کیے اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ خاموشی سے یہاں لیٹو اور سو جاؤ، اگر زیادہ ضد کی یا تمہاری آواز نکلی تو یاد رکھنا تمہیں ساری رات نہیں سونے دوں گا، زریز نے اسے دھمکی دیتے کہا، جبکہ اس کی دھمکی سنتے زبرش جو پہلے مچل رہی تھی ایک دم سے کروٹ لیتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی یوں ایک دم سے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے پر زریز کو وہ بے حد پیاری لگی تھی، جس کا اظہار کرتے اس نے نیچے ہو کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جبکہ اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زبرش جو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی، لیکن پھر اپنے ماتھے پر زبرش کے لبوں کا لمس محسوس کیا تو اس کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ بالاج نے دیا کو اچھی خاصی شاپنگ کروائی تھی، کپڑے، جوتے، نیل پینٹ، رنگز، میک اپ وغیرہ، جو کچھ دیا کا دل چاہا اس نے اسے وہ لے کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ ایکسپینسو نہیں تھا جیسا کہ دیا پہنتی تھی، لیکن پھر بھی بالاج نے اپنے بجٹ کے مطابق اسے کافی اچھی چیزیں لے کر دی تھی، جبکہ دیا بھی بنا ماتھے پر بل لائے خوشی خوشی وہ سب چیزیں خرید رہی تھی۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے پارلر لے کر گیا، جبکہ دیا حیران رہ گئی تھی اس کے یوں پارلر لے کر آنے پر۔ آج تو اسے بالاج حیران ہی کر رہا تھا۔ دیا نے پارلر سے اسکن اور بالوں کی ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی اور پھر وہ لوگ ڈنر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بالاج، آج کا دن سب سے بیسٹ ہے، سوری آج کی شام اور رات سب سے بیسٹ ہے۔ ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد وہ کھانے کا انتظار کرنے لگے کہ تبھی دیا نے ایکسائٹڈ ہوتے اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ بالاج اس کی خوشی پر مسکرا پڑا۔ اسے بھی خوشی ہوئی تھی یوں آج دیا کے لیے کچھ کر کے۔ دیا کے سارے دن کی روداد سنتے سنتے اس کا کھانا آ گیا، پھر انہوں نے خاموشی سے اپنا ڈنر ختم کیا اور واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آج تو دیا بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اس کی خوشی اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اف، بہت مزہ آیا، مگر تھک بھی گئے ہیں۔ گھر آ کر دیا نے سارا سامان برآمدے میں رکھتے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ بالاج محض سر ہلاتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی دیا بھی جلدی سے بیگ اٹھاتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں گئی تھی۔ اس کی یوں بیگ اٹھا کر کمرے میں آنے پر بالاج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، بالاج نے جیسے اسے بتایا، جبکہ دیا نے آگے سے اپنے دانت دکھائے تھے۔ آپ کا کمرہ تھا، لیکن کل رات سے یہ ہمارا کمرہ ہو گیا ہے، دیا نے بھی اس پر واضح کرنا چاہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کل کی رات تو تم یہاں سو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں تمہارے کمرے میں نہیں بھیجا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے کمرے میں رہنے لگو۔
बालाज ने थोड़े सख्त अंदाज में कहा, जबकि दिया ने बिना उसकी बात की परवाह की अपने शॉपिंग बैग उठाकर अलमारी की एक साइड का दरवाज़ा खोल अंदर बैग रखने शुरू किए। तो बालाज और हैरान हुआ, क्योंकि उसकी नज़र अलमारी में लटके दिया के कपड़ों पर पड़ गई थी। तुमने मेरे कमरे में शिफ्टिंग कब की? बालाज ने हैरानगी से पूछा। आज ही की है, दोपहर को, दिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दिया, उठाओ अपना सामान और जाओ अपने कमरे में। तुम बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहोगी, बालाज उसके पास जाकर सख्ती से बोला, जबकि दिया ने लड़ाका औरतों की तरह अपनी कमर पर हाथ रखा था। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं सोऊंगी, दिया ने भी अटल अंदाज में कहते अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर जाकर लेट गई, जबकि बालाज उसे देख कर रह गया था। दिया, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, बालाज ने फिर से कहा, मगर दिया कानों पर हाथ रखती उसकी बात को इग्नोर करने लगी। काफ़ी देर उसे घूरते रहने के बाद बालाज गुस्से से मुठियां मीचता कमरे के साथ अटैच बाथरूम में घुस गया, जबकि दरवाज़ा उसने बहुत ज़ोर से बंद किया था, जिससे दिया को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो गया था। इसीलिए नरमी से बात नहीं करता इससे, ज़रा सी नरमी दिखाओ तो ज़्यादा ही सर चढ़ जाती है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते बालाज हल्की आवाज़ में गुस्से से खुद से ही बड़बड़ाया, जबकि बाहर दिया पुरसुकून होती नींद की वादियों में उतर गई थी। उसे पता था बालाज गुस्सा करेगा, इसलिए वो खुद को पहले से तैयार किए हुई थी उसके गुस्से के लिए। उसे पता था अगर वो ज़िद्दी अंदाज में अपनी बात पर अड़ी रहती तो बालाज ने बेबस होकर अपनी बात से पीछे हट ही जाना था, और वाकई ही ऐसा हुआ था। वो अपनी ज़िद पूरी कर गई थी, इसलिए वो पुरसुकून होती नींद की वादियों की सैर को निकल गई। सो रीडर, ये थी हमारी एपिसोड 25। उम्मीद है आप सब लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर एपिसोड कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि नहीं होने वाले एपिसोड्स आपको मिलती रहें। सो स्टे ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस। अल्लाह हाफिज़।